27ویں آئینی ترمیم مکمل ہو گئی، پاس ہو گئی. تھوڑی سی اس کی شکیں ہیں جو اب سینٹ میں واپس گئی ہیں، وہاں سے پاس ہو کے آ جائیں گی اور یہ صدر کے دستخط کے ساتھ لاگو ہو جائے گی. بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی، بہت ساری چیزیں ویسی رہیں گی، لیکن ایک چیز جو مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہی ہے وہ ہے انقلابی جج صاحبان اور ان کا مستقبل. میں انقلابی جج صاحبان طنزاً نہیں کہہ رہا، واقعتاً پاکستان کے اندر ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جج صاحبان کے اندر ایک خاص قسم کی انقلابی سوچ کی. اس انقلابی سوچ کا تعلق ان کے سیاسی تعصبات سے بھی ہو سکتا ہے، ان کا آئین اور قانون کے ساتھ جو خاص جوڑ ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خواہش ہمیشہ جج صاحبان کے اندر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو کوئی ایسا رول ملے جو ان کے رتبے سے ان کو بڑا کر دے. جب سے وکلا کی تحریک چلی جسٹس ریٹائرڈ افتخار چودھری کے دور میں، تب سے لے کے اب تک یہ انقلابیت جو ہے ایک وبا کی طرح جوڈیشری کے ہر حلقے کے اندر آپ کو نظر آتی ہے. بعض جج صاحبان جو ہے اس کو ریزسٹ کرتے ہیں اور اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق چلتے ہیں، بعض جج صاحبان اس کو اپنے فیصلوں کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں، بعض آبزرویشنز کے ذریعے کرتے ہیں، اور بعض بے لاگ قسم کے تبصرے کرتے ہیں سیمینارز کے اندر جا کر اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کو نظر آئے گی، جس میں باقاعدہ جج صاحبان خطوط کے ذریعے، باقاعدہ جج صاحبان اپنے آبزرویشنز کے ذریعے، باقاعدہ جج صاحبان اپنے خطاب کے ذریعے اپنے ہی ادارے کے اپنے ہی بڑوں کو انڈرمائن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، جس کھلواڑ کے اوپر ہمارا خیال ہے کہ ہماری تشریح بڑے واضح انداز سے آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ درست ہے. اب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ تمام معاملات آئین کے جو احاطے میں چلے جائیں گے، اور وہ احاطہ جو ہے اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ گورن کیا کرے گی. یہ احاطہ پہلے اکٹھا ہوتا تھا سپریم کورٹ کے اندر. یہ جج صاحبان اپنی انقلابیت کی جو تیزابیت ہے اس کو پھیلاتے ہوتے تھے آئین کی چھاتے کے نیچے، اور آئین کے نام کے اوپر پاکستان میں حالیہ تاریخ میں جس قسم کی سیاست کو پروان چڑھایا گیا ہے اس کی مثال بھی آپ کو نہیں ملتی. جج صاحبان اپنے خاندان کے اندر جو خاص قسم کی سیاسی سوچ پائی جاتی ہے، اپنی بیگمات کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنا حلقہ احباب کے حوالے سے، وہ کس جگہ پہ رہتے ہیں، ارد گرد جو چیٹر ہوتا ہے، کس کلب میں جاتے ہیں، وہاں پر لوگ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، کس کے ساتھ آپ گولف کھیل رہے ہیں، کس کے ساتھ آپ ٹینس کھیل رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ رات کو بیٹھ کر خوشگپیاں کرتے ہیں، ان تمام معاملات کو اپنے خطوط کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے ایک فلسفہ تحفظ آئین کے اندر تبدیل کرتے ہوئے، آئین کا چھاتا استعمال کرتے ہوئے کام کرتے رہے، جس کے اندر آپ نے دیکھا جن جج صاحبان نے آئین کی بات کی، جن جج صاحبان نے آئین کو انفورس کرنے کی بات کی، اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کی بات کی، نہ صرف یہ کہ ان کو سیاسی جماعتوں نے ادھیڑا کیونکہ وہ اس انقلابیت کی تیزابیت کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، بلکہ ان کے اپنے جو کولیگز تھے انہوں نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایک باقاعدہ مثال آپ کو کوٹ کرنی چاہیے جب بھی آپ یہ کنورسیشن سنیں ارد گرد، کہ جو اس جج کے ساتھ ہوا صرف اس وجہ سے کہ وہ لیٹر اور کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کی اسپرٹ کی بات کرتا تھا. وہ باہر سے لا کر جو خام خواہ کے گندھے ہوئے الفاظ ہیں جس کے اندر سیاست کی بناوٹ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے، وہ استعمال نہیں کرتا تھا. وہ اصطلاحات کی تشریح ایسی نہیں کرتا تھا کہ بڑے بڑے قانون دان جو ہیں وہ انگشت بدندان رہ جائیں اور سوچیں کہ یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، دنیا میں بڑے بڑے جج ہیں ان کو خیال کیوں نہیں آیا، یہ ان کو کہاں سے خیال آ گیا. ایسا کام نہیں کرتا تھا. لیکن اس کے ساتھ جو ہوا میرے خیال میں وہ کیس اسٹڈی ہے کہ جب کوئی شخص آئین اور قانون کو اسٹریٹ اینڈ نیرو پاتھ کے اندر لے کے چلتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا، کیونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ نے ہر حال میں ایک پولیٹیکل سائیڈ لینے اور پولیٹیکل پاپولیرٹی آپ نے حاصل کرنی. آپ نے فیصلے ایسے کرنے ہیں کہ جب آپ اپنے جم خانہ کے اندر جائیں، جب آپ اپنے چائے پی رہے ہوں، جب سڑک کے اوپر واک کر رہے ہیں تو لوگ کہ جج صاحب آج جو آپ نے بات کی تھی کمال بات کی تھی. پولیٹیکل انڈورسمنٹ کے لیے جتنا آئین کو استعمال کیا گیا ہے، اپنی تشہیر کے لیے جتنا آئین کو استعمال کیا گیا ہے، اپنی تمام تر
داغدار تو میں نہیں کہوں گا لیکن متنازع تاریخ کے باوجود اس کی پاکستان کی حالیہ تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی. لیکن اب یہ دروازہ ظاہر ہے بند ہو جائے گا. کوئی اور مسئلے بھی کھڑے ہوں گے لیکن دروازہ بند ہو جائے گا, کیونکہ آپ جو تمام کام کرتے تھے آئین کی آڑ کے اندر, وہ آڑ ختم کر کے کسی اور جگہ پر پارک کر دی گئی ہے. اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہے. سپریم کورٹ کے اندر اگر آپ نے رہنا ہے تو سپریم کورٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو آئین کی اس شک کی اطاعت کرنی ہوگی کہ اب آئینی معاملات کی آڑ میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے. جو وکلا ہیں, جو جج صاحبان کے چیمبرز میں سے نکلے ہیں یا ان کے چیمبرز کے ساتھ منسلک رہے ہیں, اور جس طریقے سے اپنے ہی کولیگز کے سامنے جا کے وہ پلیڈ کرتے ہیں, پھر باہر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, پھر پارٹیز کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں, پھر عہدے داران بن جاتے ہیں, ان کے لیے بھی اب یہ معاملات ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ جو اکٹھ تھا, اور بدقسمتی سے یہ پنجابی ججز کا اکٹھ تھا, اس میں آپ کو میں اس کو لاہوری گروپ کہتا ہوں, لاہوری گروپ کا ایک اکٹھ تھا, جن ساروں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے 4-5 نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک خاص سیاسی جماعت کو اور خاص نقطہ فکر کو اپنے خاندان والوں کی باتوں کو سچ مانتے ہوئے آئین کی آڑ میں ہم نے ان کو پروموٹ کرنا ہے اور ہم نے ایک نیا انقلاب لے کے آنا ہے. اب وہ ظاہر دروازہ بند ہو جائے گا. لہٰذا اب ان جج صاحبان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی. یا تو ان کو اس نظام کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا, یا پھر ان کو اگر وہ نچلی سطح کے اوپر کام کر رہے ہیں تو کسی اور صوبے میں جا کے کام کرنا ہوگا, اور یا پھر ان کو ریزائن کرنا ہوگا. تو اب انقلاب کا اصل امتحان ہے. انقلابی سوچ رکھنے والے اور ساروں سے قربانیاں مانگنے والے, اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ باقی بچا ہے کہ یا تو نظام کو مان لیں, اور میں اس نظام کا ناقد ہوں, یاد رکھیے گا. لیکن میں صرف آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ جس نظام کے تحت ان جج صاحبان نے کام کیا, جو 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کا تھا, اس کے اندر جو انہوں نے نقائص لے کے آئے, اس کے نتیجے میں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو لوگ جسٹیفائی کرتے پھر رہے ہیں. لیکن اب ان کے انقلاب کا امتحان ہے. اب صرف خط لکھنے سے بات نہیں بنے گی, اب آپ کو باقاعدہ اپنا عہدہ چھوڑنا ہوگا. میں ایک خبر پڑھا تھا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ بعض جج صاحبان جو ہے خاص مدت اپنی عہدے کی پوری کرنے کے بعد ریزگنیشن کا سوچ رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ خاص مدت کون سی ہے. انہوں نے کہا جی کہ خاص مدت کے بعد, چند سالوں کے بعد وہ اپنی پینشن اور مراعات کے اہل ہو جاتے ہیں. اگر اس سے پہلے وہ ریزائن کر دیں گے تو وہ پینشن ان کو نہیں ملے گی. تو انقلاب کا یہ بھی امتحان ہوگا کہ آپ پینشن کے لیے ٹکیں گے, اپنی پروموشن کے لیے ٹکیں گے, اس نظام کے اندر کام کریں گے, جو اس نے آپ کو پریولیجز دیے ہیں اس کو چھوڑیں گے. تو اب یا تو آپ اطاعت کریں گے, اور یا پھر آپ کسی اور جگہ پہ جا کر سرو کریں گے, اور یا پھر آپ ریزائن کریں گے. یہ انقلابی جو ٹولہ ہے اور انقلابی سوچ رکھنے والا, ہو سکتا ہے اچھی نیت سے کر رہے ہوں, ان کے لیے مومنٹ آف ٹروتھ ہے. یہاں پر آ کر ثابت ہو جائے گا کہ آپ صرف خالی خولی نعرے مارتے تھے, لوگوں کو اکساتے تھے اور خود اندر خانے اپنے کام کرتے رہتے تھے, یا واقعتاً آپ کے اندر جذبہ قربانی جو ہے وہ موجیں مار رہا ہے. اور اب چونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی, تو اب آپ نے انا الحق کا نعرہ لگاتے ہوئے آگ کے اندر کود جانا ہے. آپ نے اپنے تمام پریولیجز کو چھوڑ دینا ہے, آپ نے ریزائن کر دینا ہے, اور پھر سڑکوں کے اوپر آ کے آپ نے موومنٹ کو لیڈ کرنا ہے. جن کو سیاست کا شوق تھا ان کے لیے موقع بھی ہے. جج صاحبان کے عہدے سے وہ فارغ ہونے کے بعد سیاسی جماعتیں جوائن کر لیں گے, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون بطور جج کس سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک تھا. اور اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر نظام کے اندر بیٹھ کر کام کریں گے, جس سے یہ ثابت ہوگا کہ انقلابی باتیں جو ہے یہ صرف تحریر تک اور تقریر تک محیط تھیں. اس سے آگے ان کا کام نہیں تھا. تشہیر چاہیے تھی. اب تشہیر کے دروازے بند ہوئے ہیں, تو چپ کر کے بیٹھ کے آرام سے کام کریں گے, یا کام کریں گے یا گھر جائیں گے. آپشنز دو ہی ہیں.